آپریشن کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں جن سے بریسٹ کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. اگر کوئی بہن ریڈیو تھراپی نہ لینا چاہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں شعاؤں سے علاج کیا جائے تو اس کا اثر ان کے گھر والوں یا بچوں پہ پڑ سکتا ہے. کیمو تھراپی سخت علاج ہے کیونکہ یہ بہت بڑی اور بڑی سخت بیماری کا علاج کرتی ہے، تو جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنا ہی سخت علاج کرنا پڑے گا. تو کیمو تھراپی کا جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کینسر کے خلیے ہوتے ہیں ان کو مار دیتی ہے. لیکن کیمو تھراپی جو ہے کیا اس سے ہمیشہ بال گرتے ہیں؟ اور یہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو قبول کرنا. بالکل بالکل، زینت عورت کا حق ہے اور بال تو عورت کی زینت کا بہت بڑا حصہ ہے. نے ایک اور بھی مینشن کی ایک بات کہ امیونو تھراپی، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ کہ آپ نے ہماری الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کو جوائن کیا. آج کل ہم بریسٹ کینسر، اس کی تشخیص اور علاج کے سلسلے میں اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح آپریشن کے ذریعے بریسٹ کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپریشن کے علاوہ بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے اور کون سے طریقے ہیں. میرے ساتھ اس پروگرام میں پروفیسر امت الرزاق کارمائیکل صاحبہ موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں گی کہ آپریشن کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں جن سے بریسٹ کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر شافی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کینسر کا لفظ نکلا ہے کریب سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بڑھ سکتی ہے، اور کینسر اس کو کہتے ہیں کہ کینسر بائی ڈیفینیشن کین آلویز کم بیک، کہ کینسر کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اس کے واپس آنے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر ہم اپنی بہنوں کو ایسی علاج بتاتے ہیں، ایسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس سے کہ کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے. اور یہ علاج جو ہے وہ مختلف طریقوں کا ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم شعاؤں سے علاج کرتے ہیں جسے ریڈیو تھراپی کرتے ہیں. ریڈیو تھراپی کرنے سے، اور بعض اوقات ہم کیمو تھراپی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ہارمون ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم امیونو تھراپی دیتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس صورت میں آپ صرف شعاؤں سے علاج کرتے ہیں اور کون سے ایسی خواتین ہیں جنہیں کہ ہارمون ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب ہم کینسر نکالتے ہیں تو اس کو پھر ہم اپنی خوردبین یا مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں. اگر کینسر کا علاج لمپیکٹمی کے ذریعے کیا گیا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چھاتی کا وہ حصہ نکالا گیا ہے جس میں کہ کینسر تھا، تو اس کے بعد جو چھاتی میں واپس کینسر کے واپس آنے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے ہم چھاتی کو ریڈیو تھراپی دیتے ہیں، جو کہ عموماً 1 ہفتے کے لیے دی جاتی ہے، 5 منٹ کے لیے روزانہ، تاکہ کینسر کا چھاتی میں دوبارہ آنے کا خطرہ کم ہو جائے. اسی طرح اگر کسی بہن کو چھاتی کو کاٹنا پڑے، جسے میسٹیکٹمی کہا جاتا ہے، اور کینسر اتنا بڑا ہو کہ اس کے واپس آنے کا خطرہ زیادہ ہو، تو اس صورت میں ہم اپنی بہن کو ریڈیو تھراپی دیتے ہیں. وہ عموماً 3 ہفتے تک دی جاتی ہے تاکہ کینسر کے آنے کا خطرہ کم ہو جائے. اگر کوئی بہن ریڈیو تھراپی نہ لینا چاہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں شعاؤں سے علاج کیا جائے تو اس کا اثر ان کے گھر والوں یا بچوں پہ پڑ سکتا ہے. یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. تو شعاؤں سے جو علاج ہے وہ صرف اس خاص کمرے میں ہوتا ہے جہاں پہ کہ عورت کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے شعائیں نکل نہیں سکتی. اور وہ شعائیں جب عورت کے اندر پہنچتی ہیں تو وہ اس کی چھاتی میں کینسر کے واپس آنے کے امکان کو کم کر دیتی ہیں، لیکن وہ جسم کے اندر نہیں بیٹھی رہتی. تو وہ شعائیں جو ہیں وہ عورت کے جسم سے نکل کے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ریڈیو تھراپی کرانے سے خاتون کے بچوں یا بزرگوں یا گھر والوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی بہت شکریہ یہ بات بتانے کا. یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے، کیونکہ میں نے بھی ایسے مریض دیکھے ہیں جنہوں نے ریڈیو تھراپی لینے سے انکار کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کا کینسر بہت جلدی دوبارہ اسی جگہ پہ آیا اور انہیں دوبارہ پھر آپریشن کی ضرورت محسوس ہوئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کہا کہ ہارمون ٹیبلٹس ہیں،
تو کیا وہ ہر عورت کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب کینسر کو بایوپسی کر کے نکالا جاتا ہے تو اس کینسر کو پھر ہم خاص طریقے سے رنگ کر کے اس کینسر کو کیریکٹرائز کرتے ہیں. مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزوں کو استعمال کرنے سے اس کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم ہو جائے گا. تو کینسر کے سیل کے اوپر یا خلیہ جو ہوتا ہے کینسر کے اوپر، بعض اوقات اس پہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں یا اس کے اوپر ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں جس کو ہم ER یا ایسٹروجن ریسیپٹر کہتے ہیں. اگر ایسٹروجن ریسیپٹر کو جب ہم خاص طریقے سے رنگ کرتے ہیں، اگر وہ کافی زیادہ ہو تو ہمیں یہ سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ایسی عورتوں کو اگر ہم اینٹی ایسٹروجن ٹیبلٹ دیں، آپ نے سنا ہوگا لفظ ٹاموکسیفین یا لیٹرزول، تو اس سے کینسر کے واپس آنے کا خطرہ 50% تک کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے خاص ٹیسٹ کر کے ہم ER ریسیپٹر یا ایسٹروجن ریسیپٹر کر کے تو پھر پتہ کرتے ہیں کہ عورت کو اینٹی ہارمون گولیاں دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر کسی خاتون میں ایسٹروجن ریسیپٹر سینسیٹیوٹی نہ ہو کینسر میں، تو کیا پھر بھی آپ ان کو یہ دوائی دیں گے؟ پھر تو دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دوائی کا اثر نہیں ہوگا. ایسی صورت میں ہم دوسرے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی دوائیاں دی جا سکتی ہیں. ان عورتوں میں اور بعض اوقات ER ریسیپٹر پازیٹیو کینسر میں بھی کیمو تھراپی دینی ضروری ہوتی ہے. کیمو تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی دوائی دی جاتی ہے ہر 3 ہفتے تک وین میں یا نار میں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے سیل کا بڑھنا جو ہے وہ روک دیتی ہے. جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہم سارا کینسر نکال دیتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 سیل جو ہیں وہ جسم کے جو ہے دوران خون میں شامل ہو گئے ہوں، اور اگر وہ کینسر سیل دوران خون میں ہو تو وہ جسم کے کسی بھی حصے میں جا کے سیٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہے جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، دماغ ہے. تو اس سلسلے میں پھر اگر کیمو تھراپی دے دی جائے تو وہ کینسر سیل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کیمو تھراپی بعض بہنوں کو دی جاتی ہے. جی، تو کیمو تھراپی کیا ہمیشہ آپ آپریشن کے بعد دیتے ہیں یا بعض اوقات آپ آپریشن سے پہلے بھی کیمو تھراپی کی مریضوں کو دی جاتی ہے؟ بعض صورتوں میں کیمو تھراپی جو ہے وہ کینسر آپریشن سے پہلے دی جاتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر. جی بالکل. تو یہ ایسا کینسر ہوتا ہے جس میں نہ کوئی ایسٹروجن ریسیپٹر ہوتا ہے، نہ پروجسٹرون ریسیپٹر ہوتا ہے، نہ HER2 ریسیپٹر ہوتا ہے. تو پھر اس ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر کی عورتوں کے بارے میں بتا ہے کہ اگر ان کو کیمو تھراپی پہلے دے دی جائے تو اس سے کینسر جیسے میلٹ ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. اور اب تو کچھ اور ٹیسٹ بھی ہیں جیسے NT-PDL ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر اور بھی دوائیں جیسے پیمبرو دے سکتے ہیں، تو اس سے کینسر جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عورت کا جب آپریشن کرتے ہیں تو بڑے کی بجائے چھوٹے آپریشن سے ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خواتین کے زندگی بچنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں کیمو تھراپی پہلے دینے سے. لیکن کیمو تھراپی کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں لوگ جب ان کو اس بات کا کہا جائے. تو اس سلسلے میں کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایسی خواتین کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کیمو تھراپی، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیمو تھراپی سخت علاج ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سخت بیماری کا علاج کرتی ہے. تو جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنا ہی سخت علاج کرنا پڑے گا. تو کیمو تھراپی کا جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کینسر کے خلیے ہوتے ہیں ان کو مار دیتی ہے. آج کل کی کیمو تھراپی بڑی اسٹرانگ ہے اور اسپیسیفک بھی ہے کہ وہ کینسر کے خلیوں کو تو مار دیتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو نارمل خلیے ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے. جیسے کہ ہمارے خاص طور پہ ایسی جگہ جسم کے ایسے حصے جہاں پہ کہ خلیے باقاعدگی سے ڈیوائڈ ہو رہے ہوں، جیسے کہ ہمارا نظام ہضم ہے، دانت ہیں، مسوڑے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے عورتوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کی جیسے ابکائی یا الٹیاں آتی ہیں. تو اللہ نے بہت فضل کیا ہے کہ ان سائیڈ ایفیکٹس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس آج کل دوائیاں ہیں. دوائیاں دے کے عورتوں کو الٹیاں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اگر ڈائریا ہو جائے تو اس کے لیے بھی دوائیاں دی جا سکتی ہیں. اور ایک
جو کیموتھراپی کا اثر ہوتا ہے وہ جو کہ 4-5 دنوں کے بعد ہوتا ہے کہ ان میں وائٹ سیل کاؤنٹ جو جسم کے مدافعتی سیل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی علاج ممکن ہے کہ بعض چیزیں دی جاتی ہیں کہ مدافعتی سیل کم نہ ہوں. لیکن کیموتھراپی جو ہے کیا اس سے ہمیشہ بال گرتے ہیں؟ اور یہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو قبول کرنا. بالکل بالکل، زینت عورت کا حق ہے اور بال تو عورت کی زینت کا بہت بڑا حصہ ہے. تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گی. ایک تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کولڈ کیپ. کولڈ کیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیموتھراپی کے دوران جو ہے وہ سر پہ پہن لیتے ہیں جو کہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، جو کہ بالکل جیسے سر کا جو حصہ ہے باہر کا حصہ جا کے جس پہ بال ہیں وہ جم جائے. جب وہ جم جائے تو وہاں پہ کیموتھراپی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، تو پھر بال نہیں گرتے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس سے درد کافی ہوتی ہے اور یہ آرام دہ چیز نہیں ہے، لیکن اس سے بال ہمیشہ نہیں گرتے. تو یہ چیز ٹرائی کی جا سکتی ہے. اور دوسری باتیں، آج کل تو بہت خوبصورت وگیں ملتی ہیں اور وہ بالکل اصلی لگتی ہیں اور وہ بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ NHS میں برطانیہ میں علاج کرا رہی ہو تو آپ کو وگ مفت میں لگ جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہی منظور ہے اور بال گر بھی جائیں تو وہ 6 مہینے کے اندر اندر واپس آ جاتے ہیں. اور جو بال واپس آتے ہیں وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے کرلی ہوتے ہیں. جی، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ اگر بال اس وقت گر جاتے ہیں لیکن وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، دوبارہ اگاتے ہیں. تو اس لیے علاج کو مکمل کرنا ضروری ہے. تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی لیکن علاج پورا کرائیں. لیکن آپ نے ایک اور بھی مینشن کی ایک بات کہ امیونو تھراپی، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جب کینسر کو نکالا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ HER2 سینسٹیو ہے کہ نہیں. کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مولیکیول کینسر کے اوپر ہوتا ہے جس کو کہ اگر ہم کچھ خاص دوائیاں دیں تو وہ اسپیسیفکلی اس ایریا کو ختم کر سکتا ہے. تو اگر کینسر کا سیل جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ گیا ہو تو یہ اینٹی HER2 ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو لینے سے جو ہے وہ کم ہو، وہ سیل جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں جس سے کہ پتہ چل جائے کہ کینسر کن خاص اسپیسیفک دوائیوں کو رسپونڈ کرے گا. تو پھر عورت کو ایسی، ہم اپنی بہنوں کے لیے ایسا علاج تجویز کر سکتے ہیں جو کہ ان کے کینسر کے لیے اسپیسیفک ہو. جی، آپ نے ذکر کیا کہ کینسر دوبارہ آ سکتا ہے، یعنی ریکرنس ہو سکتی ہے. تو ایک کلینیشین کے طور پر آپ مریضہ کو کیا ہدایت دیتی ہیں؟ وہ کن چیزوں کا خیال کرے کہ اگر ان کو دوبارہ ریکرنس ہو جائے تو کس طرح ان کو پتہ لگ سکتا ہے؟ یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی بھی، جب کینسر کے علاج کے بعد ہر چیز بدل جاتی ہے، آپریشن کے بعد ہر چیز کا جو ہے پہلے 1-1.5 سال تک تو بدلتی رہتی ہے کیونکہ اسکارنگ وغیرہ کی وجہ سے. تو اور یہ بہت اچھا بہنوں کے لیے ہوگا کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا نارمل کیا ہے، واٹ از دیئر نیو نارمل. ایک دفعہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا نیو نارمل کیا ہے تو اگر کوئی بھی نیا سمٹم ہو، کوئی بھی نئی علامت ہو، سر میں درد ہو، اگر ان کو الٹیاں آئیں، اگر ان کا اگر ان کو محسوس کریں کہ وہ خود ٹھیک نہیں محسوس کر رہی، یا ان کو کھانسی آتی رہے، اور یا پھر ان کو پیشاب سے خون آئے، یا اس قسم کی کوئی بھی یا کمر میں درد ہو، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تو پھر ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ کینسر پھیل تو نہیں گیا. جی، اسی طرح سے اگر وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے چھاتی میں گلٹی دوبارہ آ رہی ہے اسی جگہ یا کسی اور جگہ، یا وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے بغل میں گلٹی ہے، تو بھی ان کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور چیک اپ کرانا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بریسٹ کینسر موروثی بھی ہوتا ہے؟ بریسٹ کینسر جو ہے وہ تقریباً 5 سے 27% جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں کینسر جو ہے ایب نارمل جین کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو BRCA1 اور BRCA2 جینز کہا جاتا ہے، لیکن آج کل تو 37 پینل سے جین ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ اگر کسی عورت کو جینیٹک ٹیسٹ ہو تو پھر جینیٹک وجہ سے کینسر ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو خاص دوائی الاپریو دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کینسر کے واپس آنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور سروائیول کا جو ہے
وہ بھی چانس بڑھ جاتا ہے. جی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین جب ان کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ان کی بیٹیوں میں یہ ہو سکتا ہے، اور ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے پہلے سے ایسے ان کی والدہ میں یا خالہ پھوپھی میں کینسر ہوتا ہے بریسٹ کا، تو ان کو ہم کیا ہدایت دیں اپنے اگلی نسل کے لیے کہ وہ کس طرح سے یہ چیک کریں کہ ان میں کینسر کی جین نہیں ہے؟ برطانیہ میں اگر آپ کے کینسر، اگر ہماری بہنوں کے کینسر میں کوئی خاص جیسے ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر ہے یا بائی لیٹرل بریسٹ کینسر، دونوں چھاتیوں میں کینسر ہو، تو عورتوں کو حکومت ہی آفر کر دیتی ہے جین ٹیسٹ. اگر جین ٹیسٹ بہن کا نیگیٹو ہو تو اس کا مطلب ہے ان کو گھبرانے والی بات نہیں، ان کو کینسر موروثی نہیں ہے. لیکن اگر جین ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو وہ اپنی بہنوں اور اپنے خاندان کی عورتوں کو بتا سکتی ہیں. اور اس ملک میں برطانیہ میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ جو بریکٹ 2 پازیٹیو فیملی ممبرز ہیں ان کا بھی جینیٹک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اگر تو جینیٹک ٹیسٹ نیگیٹو ہو تو پھر انہیں بھی اگین کوئی کچھ اور کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ان کا جینیٹک ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو ان ملکوں میں یہ سہولت حاصل ہے کہ عورتوں کو ایکسٹرا اسکریننگ بھی کراتے ہیں، میموگرام بھی کرا سکتے ہیں اور MRI بھی کراتے ہیں، تاکہ اگر کینسر ہو جائے تو جلدی پکڑا جا سکے. اور جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائف، کہ جلدی تشخیص کرنے سے عمریں لمبی ہو جاتی ہیں، تو اس طرح عورت کے پوری زندگی پانے کا امکان بڑھتے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی بہن کو کینسر کی تشخیص ہو اور ان کا جین ٹیسٹ بھی پازیٹیو آئے تو کیا ان کا علاج کسی مختلف طریقے سے ہوگا یا ہم وہی اسٹینڈرڈ علاج کریں گے؟ اسٹینڈرڈ علاج بھی بالکل صحیح ہے ان کے لیے. اگر جو ہے ان کا کینسر چھوٹا ہے اور وہ لمپیکٹمی سے ان کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی کہ کینسر کو تھوڑے سے نارمل ٹیشو کے ساتھ کاٹ دیں اور چھاتی کو نہ کاٹیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان بہنوں کو یہ آپشن بھی ہے، دے سکتے ہیں ہم، کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کا کینسر جو ہے وہ ان کو جو ہے دونوں طرف سے بائیلیٹرل میسٹیکٹمی جسے آپریشن کہا جاتا ہے، کہ دونوں طرف سے چھاتی کاٹ کے تو پھر اس کی ریکنسٹرکشن بھی کر دی جاتی ہے. تو پھر اس سے ان کے کینسر کے واپس آنے کا خطرہ اور کم ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ بار بار ہسپتال جانا، میموگرام کرانا، اور پھر وہ سٹریس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر کسی بہن میں جین پازیٹیو ہو، یعنی کہ ان میں وہ میوٹیشن مل جائے لیکن وہ آپریشن نہ کرانا چاہتی ہوں اور انہیں کینسر نہ ہو، تو اس کے لیے ان کو کیا احتیاطی تدابیر کوئی ہیں جو ہم ان کو بتا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. تو اگر برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں ہے یا زیادہ تر یورپین ملکوں میں، تو یہ بہنیں ان کو اینول MRI، ہر سال MRI کے لیے بلایا جائے گا اور وہ MRI دیکھ سکتی ہیں، وہ کروا سکتی ہیں. دوسرا بی بریسٹ اویئر، اپنے چھاتی کا معائنہ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ماس کہاں سے نرم ہے، کہاں سے سخت ہے. مہینے میں ایک دفعہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی چھاتی کا معائنہ کریں ایسے کر کے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں پہ ماس سخت ہے، کہاں پہ نرم ہے. اور اگر آپ کی چھاتی میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کریں، موٹاپا نہ ہونے دیں اور اپنی غذا جو ہے وہ ہیلتھی رکھیں، تو اس سے بھی کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کیا کوئی ایسی دوائیاں ہیں جو وہ لے سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انہیں کینسر نہیں ہوگا؟ اگر وہ آپریشن بھی تو اگر کسی بہن میں جین پازیٹیو ہو تو ہم ان کو جیسے میں نے پہلے کہا آپریشن کر سکتے ہیں میسٹیکٹمی کا. لیکن اس کے علاوہ ان کو ہم اینٹی ہارمون ٹیبلٹ دے سکتے ہیں جو کہ وہ 5 سال کے لیے لیتی ہیں، اور جس سے کینسر کے بننے کا خطرہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے. کہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہماری کسی بہن کو کینسر ہو جائے تو ہم ان کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بہنوں کو؟ اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں. ایک تو جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے جس میں ہماری ڈاکٹرز اور نرسنگ آتی ہیں وہ کس طرح سپورٹ کرتی ہیں، اور دوسرا جو گھر والے ہیں وہ کیسے سپورٹ کرتے ہیں. تو ہر بہن کی اپنی ضرورت فرق ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو ڈاکٹرز اور نرسز ہوتے ہیں وہ انہیں ایک تو پہلے پوری تشخیص ان کو سمجھائی جاتی ہے،
ان کی ذاتی جو بھی ضروریات ہیں، اگر وہ ملازمت پیشہ ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی علاج کے دوران، اور جب علاج مکمل ہو جائے تو وہ واپس اپنی نارمل زندگی پہ جو ملازمت پہ جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کو اگر فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہوں تو حکومت کی طرف سے جو بھی سپورٹ ہو اس سلسلے میں ہمارے برطانیہ میں بریسٹ کیئر نرسز ہوتی ہیں جو ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کی ہیلپ کریں جو ان کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ جب علاج ہو رہا ہوتا ہے جیسے کیمو تھراپی ہے، اس دوران میں مریضہ کو کافی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے کام جو وہ عام حالات میں ہنستے دوڑتے کر لیتی ہیں وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک تو کمزوری ہوتی ہے، دوسرا صحت اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں رہتی، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان میں انفیکشن کا چانس ہوتا ہے، اس لیے ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان کے بچے چھوٹے ہیں یا گھر میں بزرگ ہیں تو اس سلسلے میں گھر کے دوسرے افراد کو چاہیے کہ ان کی ذمہ داری لیں اور خاتون کو اپنی صحت پہ فوکس کرنے دیں۔ اسی طرح سے غذا کے معاملے میں بھی ضروری ہے کہ ان کو زیادہ ہیلتھی ڈائٹ ملے جس طرح کے ان کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق، اور تھوڑی بہت ایکسرسائز جو ضروری ان کو کرنی چاہیے اس کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ خاتون کو خود بھی انیشیٹو لینا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اور ہیلتھ سسٹم دونوں اس میں ذمہ دار ہیں کہ ان کا خیال کریں۔ تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی بہن کو کینسر ڈائگنوز ہو اور ہم مسجد میں اجلاس کے لیے ان کے ساتھ ملے یا ان کو بازار میں ملے تو ذرا آکورڈ سی ہو جاتی سچویشن، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے شروع کرے، تو آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح وہ گفتگو شروع کریں کہ تاکہ آکورڈنس نہ رہے اور ہم اپنی بہن کو سپورٹ بھی کر سکیں؟ جی، اس میں تو یہی ہے کہ آپ ایک تو کانفیڈینشیلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہن ہر ایک سے اپنی کنڈیشن کو شیئر کرنا چاہیں، تو آپ کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو اپنی بیماری کے متعلق بتایا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی اور سے اس کی بات نہ کریں۔ ہاں، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو بتانا چاہتی ہیں، اور پھر جب آپ دوسری بہنوں کے ساتھ بھی ہوں تو آپ اس چیز کا خیال کریں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی مریضہ ہیں، وہ ادھر ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، یا انہوں نے بہت جلدی سے مسجد آ گئی ہیں اور زیادہ انٹریکٹیو ہو گئی ہیں، تو ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، وہ کیا چاہتی ہیں۔ اس وقت فوکس جو ہے وہ مریضہ پہ ہونا چاہیے، ہماری اپنی سوچ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی کانفیڈینشیلٹی کا خیال کرنا اور ان کی کیا خواہش ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ اصل بات تو جو مریضہ چاہتی ہے ان کے لیے ہے۔ تو یہ گھر کے مردوں کی کیا ذمہ داری ہے جب یہ کینسر ایک عام بیماری ہے؟ برطانیہ میں رہنے والی عورتوں میں 1 میں سے 9 عورت کو کینسر ہو، چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جی، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ مرد پہ ذمہ داری ہے، قوام ہے، صرف کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے گھر کے افراد کی دوسری ضروریات کا اور ان کی ایموشنل ضروریات کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے جذبات کا بھی خیال کرے، اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ میرے کپڑے استری ہوں اور میرے جو ہیں جوتے پالش ہوں یا میرے لیے کھانا فریش بنایا جائے، کیونکہ اس وقت اس عورت کو ان چیزوں سے زیادہ اپنی صحت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مردوں کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات عورتوں کو جو ہے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ کرنا پڑے گا انہیں، اور ان کو زیادہ وقت دینا پڑے گا جس میں وہ آرام کر سکیں اور پوری طرح سے اپنا علاج کرا لیں۔ جب علاج مکمل ہو جاتا ہے تو عورتیں خوشی خوشی واپس اپنی ساری گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہیں۔ اگر ان کو بروقت مدد نہ کی جائے اور آرام کا وقت نہ دیا جائے تو اس میں علاج بھی لمبا ہوتا ہے، عورتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور اس میں گھر میں بھی ماحول اچھا نہیں رہتا۔ تو اس لیے مردوں پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تھوڑا سا ٹائم کو ایڈجسٹ کریں اور عورتوں کی بیماری کے دوران میں ان کا زیادہ خیال کریں۔ یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، میں نے بھی میرے تجربے میں بھی ڈاکٹر صاحبہ یہی آیا ہے کہ جن عورتوں کو ایموشنل سپورٹ ملتی ہے،
جن کے مرد ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کو نارمل زندگی بنانے میں مدد کرتے ہیں، وہ عورتوں کی سیلف اسٹیم بھی بڑھ جاتی ہے جی اور ایسی عورتیں جو ہیں وہ بیماری کا مقابلہ بھی بہادری سے کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس سپورٹ ہے. جی یہ تو بالکل. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. جی تو بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ اٹینڈ کی، اور اس سے ہماری دعا ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کی ذہنی جذبات کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، اکیلے نہ محسوس کریں، اور یہ نہ محسوس کریں کہ وہ گھر والوں پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جب انسان سرجری کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا دل سخت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے، اور جب کام اچھا ہو تو مریض بہت شکر گزار ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں ذرا کہیں بڑائی کا خطرہ ہو سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاج کے لیے کوئی بڑا ڈاکٹر بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور میں آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا علاج ہی کرانا پسند فرمایا. جی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایھد اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ڈاکٹر جب علاج کیا کریں تو دوائی لکھا کریں تو اس پہ وہ بسم اللہ الشافی لکھا کریں، کیونکہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہمارے کوشش میں برکت ڈالے گا. تو میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور میں تو آپریشن کرتی ہوں، میں تو دوائیاں بہت کم لکھتی ہوں، تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. تو حضرت صاحب کو بہت پیارا جواب آیا.